والذین تبوؤا الدار والایمان آخر تک یہ جو آیت پاک چل رہی ہے، اس کے آخر میں رب فرماتا فاولئک هم المفلحون۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ نے نبی پاک کے انصار صحابہ کا ذکر کیا۔ پہلی آیت کے اندر مہاجرین کا ہے اور دوسری کے اندر انصار صحابہ کا۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سننے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا کہ فقراء مہاجرین کے لیے وہ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے۔ اور کیوں نکالا؟ انہوں نے مکہ کیوں چھوڑا؟ اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ اپنے بیوی بچے کیوں چھوڑے؟ کیا کوئی طمع تھا؟ کیا کوئی لالچ تھا؟ کیا کوئی دنیا داری بروز خاطر تھی؟ یہ کوئی دنیا دار بات کرتا تو شاید کوئی یہاں پہ بدگمانی پیدا ہوتی، لیکن رب کا فضل ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جو نبی پاک کے مہاجرین صحابہ نے مکہ چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، احباب چھوڑے، رشتہ داریاں چھوڑی، اپنے دوست سنگی ساتھی چھوڑے، اپنے بیوی بچے چھوڑے، تو فرمایا کوئی دنیاوی لالچ نہ تھا، کوئی زمینوں کا لالچ نہ تھا، کوئی مالی غنیمت کا لالچ نہ تھا، کوئی دنیاوی شان و شوکت جاہ و جلال میں شامل نہ تھی۔ پھر کیوں چھوڑا؟ سنیے رب کا قرآن فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا ان کا مقصد بس یہ تھا کہ ان کا خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ یہ مہاجرین کی اللہ نے علامت بیان فرمائی، جو عظمت بیان فرمائی، اور آگے دیکھیے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، ہمارے یہی تو سچے ہیں۔ اور اگلی آیت پاک میں انصار صحابہ کا ذکر فرمایا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دار کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ سبحان اللہ، یحبونا سبحان اللہ۔ یہ بہت سارے اعتراضوں کا جواب ہے، بہت ساری بکواسوں کا جواب ہے۔ یحبونا من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ کو قرآن کہتا ہے کہ کچھ صحابہ تو وہ تھے جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو مدینے والے ان کی راہوں میں اپنی آنکھیں بھی بچھا کے بیٹھے تھے، دل بھی بچھا کے بیٹھے تھے۔ اور ان کے سینوں کے اندر بغض نہ تھا، عداوت نہ تھی۔ یحبونا، وہ آنے والوں کو محبت سے نواز رہے تھے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جن کو دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ احباب گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ان آیات کے اندر پوری امت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ مہاجرین کا، دوسرا حصہ انصار کا، اب تیسرے حصے کے اندر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، قیامت تک ساری امت، اس کے اندر میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل ہیں۔ اب جو اگلی آیت پاک میں پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر صحابہ کے بعد پوری امت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، ان کی علامت بیان کی، ان کی ذمہ داری بیان کی، ان کی ڈیوٹی بیان کی۔ سماعت کریں میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، علامت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے، جو مہاجرین کے بعد آئے، جو انصار کے بعد آئے، آنے والے کون ہیں؟ قیامت تک کے ایمان والے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سنیے، فرمایا وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے، صحابہ سے بغض نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے، دلوں میں کینہ نہیں پالتے۔ وہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کے بعد، مہاجرین کے بعد، انصار کے بعد ایمان والے وہ ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو صحابہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے دامن اٹھتے ہیں تو صحابہ کی بلندیے درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے تو بھلا نہیں آتا، وہ تو دعائیں یہ کرتے ہیں کہ مالک ہمارے سینے کو ابو بکر کی محبت سے تابع فرما۔
وہ بغض نہیں رکھتے، ابو بکر کو گالیاں نہیں دیتے، عمر کو گالیاں نہیں دیتے، عثمان کو گالیاں نہیں دیتے، علی کو نہیں بکتے. فرمایا ربنا اغفر لنا، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں مالک ابو بکر کے درجے بلند کر. اونچا 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 بولو، مالک ابو بکر کے درجے بلند کر، عمر کے درجے بلند کر، عثمان کے درجے بلند کر، علی کے درجے بلند کر. اور خالی 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 منہ جو دعائی نہیں کر دے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. قربان جائیے. ایسا ممکن ہے نا کہ دل میں چور ہوئے، زبان تے کچھ اور ہوئے. اللہ اب بعض کا لوگ شریکے دے بوڑھی تے چلے جاندے نا فاتح پڑھن واسطے ہیں تے اندروں سینے نال بغض نال بھریا ہوندا ہے. تو چلو منہ تے رکھ ہی ہے نا، لیکن قرآن دا مقام تو سنو. فرمایا نہیں، زبان نال بھی مغفرت کرتے ہیں تے دعا پتہ کی کردے نے کہ مالکا ساڈے سینے وچ ابو بکر دا بغض نہ آئے. آئے سبحان اللہ. ساڈے سینے نگر نگر کسے ملا ملوانے کا فتویٰ نہیں، اللہ دا قرآن ہے. اللہ دا فرمایا صحابہ تو بعد قیامت تک ایمان والے اور کوئی علامت نہیں، کوئی پہچان نہیں. کسی نے پیو نہیں دیتی ہوئے سانو کوئی غرض نہیں، کسی نے بیوی نہ دیتی ہوئے سانو کوئی غرض نہیں. بس دنیا کے نو مبارک ہے. ایمان والی دی پہچان اللہ دا قرآن کا فرما رہے ہیں. نہ کہ دی داڑھی بن نہ جاوی، کہ دے چپے کپے کی طرف نہ جاوی، کہ دے چاو چلال کی طرف نہ جاوی. قرآن دیکھ، قرآن کی پہچان ہے. کیا پہچان کی؟ فرمایا ایمان والا ہوئے زبان کھلے تو پھر اسے صحابہ ترانے. جی انہوں دی زبان ویکھو تے صحابہ نے ترانے، دل ویکھو تے دعائیں ایمان کا ابو بکر دا بغض نہ آوے، ہائے ہائے عمر دا بغض نہ آوے، عثمان دا بغض نہ آوے، علی دا بغض نہ آوے. کیوں؟ میں صرف یہ کہنا اور ساری زندگی دیا نمازاں، ساری زندگی دے روزے، ساری زندگی دیا زکاتاں اور اپنے کاموں دی قسم ہے اور یہ عمل رہ گئے ایک پاسے. جس سے ہمارا سینے دی بغض ہوگے نا تے اللہ کے کلمہ بھی قبول نہیں کرے. جس سینہ کمینہ دے اندر ابو بکر دا بغض ہوئے ایمان والا ہو سکتا اونچا بولے آئے. یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ میں نہیں پیا کہہ رہا. جس سینے دے اندر ابو بکر دا بغض ہوئے ایمان والا ہو سکتا اونچا بولے آئے. جس سینے دے اندر عمر دا بغض ہوئے ایمان والا ہو سکتا، جہدے دل دے وچ عثمان غنی دا بغض ہوئے ایمان والا ہو سکتا، جہدے سینے دے وچ میرے مولا علی دا بغض ہوئے ایمان والا ہو سکتا. میں پیرد کرنا یہ فتویٰ میرا نہیں. جس ہستی کا میں فتویٰ لگانا پڑھا خدا دی عزت دی قسم ہے نہ سنے نے تو کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی. یہ جڑی روایت میں لگانا پڑھا کہ علماء جانتے ہیں کہ سلسلہ تو ذہب کیا جاتا ہے. سونے دی روایت، سونے دی سند.